ایک گھریلو خاتون اقلیم اختر سے جنرل رانی کیسے بنی؟ ایک معمولی سے گھرانے سے اٹھ کر اقتدار کے ایوانوں کا سفر کرنے والی اقلیم اختر رانی کے راتوں رات عروج اور اتنے ہی اچانک زوال کی عجیب و غریب داستان۔ شاہ ایران سرکاری دورے پر پاکستان آئے ہوئے تھے۔ جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو صدر یحییٰ اپنے کمرے سے نہیں نکل رہے تھے۔ پروٹوکول کا بہت سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ کوئی ان کے بیڈ روم میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ سابق آئی جی پولیس سردار محمد چودھری نے اپنی آپ بیتی جہان حیرت میں لکھا ہے کہ آخر صدر کے ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے اقلیم اختر رانی سے کہا کہ وہ اندر جائے اور صدر کو باہر لائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملک کی ایک مشہور ترین گلوکارہ کو صدر کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے پایا۔ خود رانی کو اس منظر سے بڑی کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے کپڑے پہننے میں صدر کی مدد کی اور بدکتے تمام اسے باہر لائی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہان حیرت کے انگریزی روپ دی الٹیمیٹ کرائم آئی وٹنس ٹو پاور گیمز میں تو چودھری صاحب نے اس رنگ رلی کی تھوڑی وضاحت بھی کی ہے، لیکن اردو میں گول مول کر گئے۔ خیر، جو بات انہوں نے چھپا دی ہم کیوں ظاہر کریں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے مشہور ترین گلوکارہ کا نام لکھنے سے گریز کیا ہے، لیکن اسی کہانی میں آپ آگے چل کر سنیں تو شاید یہ معمہ حل ہو جائے۔ یہ اقلیم اختر رانی کون تھیں اور انہیں پاکستان کی طاقتور ترین خواتین میں سے ایک کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ نہ تو وہ سیاستدان تھیں، نہ کسی نواب یا جاگیردار خانوادے سے تعلق تھا اور نہ ہی ان کا واسطہ ادب یا شعبے سے تھا۔ اس عجیب و غریب کردار کا اصل نام تو اقلیم اختر رانی تھا، لیکن وہ ملک کے گوشے گوشے میں جنرل رانی کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ایک زمانے میں ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 17 دسمبر 1971 کو جب پاکستانی فوج نے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالے تو ان کے چند دن بعد جنرل رانی کو گجرات میں ان کے گھر میں نظر بند کر کے باہر پولیس کا پہرا لگا دیا گیا اور ساتھ ہی ان کا فون کاٹ دیا گیا۔ نظر بندی کے حکم میں انہیں تنبیہ کی گئی کہ وہ کوئی ایسا بیان نہیں دیں گی جو پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے منافی ہو۔ اس موقع پر اخباروں میں جو سرخیاں لگیں وہ بھی ایک نظر دیکھ لیجئے۔ رانی جو کبھی پاکستان کی ملکہ تھی اپنے گھر میں نظر بند کر دی گئی۔ نوائے وقت رانی جس نے مجرموں کو معافی دلوائی اور تاجروں کو لائسنس دلوائے۔ مساوات، ایک عورت جس کے پاس کوئی سیاسی یا فوجی عہدہ نہیں، اس کا حکم ملک کے صدر پر کیسے چلتا تھا؟ انہیں اخبار پاکستان کی ملکہ کیوں کہتے تھے اور وہ مجرموں کو معافی کیسے دلوا دیتی تھی؟ اور سب سے بڑھ کر وہ ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے اتنی خطرناک کیسے سمجھی گئی کہ اس پر پہرا بٹھا دیا جائے؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ملک کی گنجلک تاریخ کی چند گرد آلود راہداریوں میں جھانکنا پڑے گا۔ اقلیم اختر 1931 میں گجرات کے ایک چھوٹے سے زمیندار کے گھر میں پیدا ہوئیں۔ کچھ عرصہ تو وہ سکول جاتی رہیں مگر میٹرک نہیں کر سکیں۔ کم عمری میں ہی ان کی شادی ایک پولیس افسر سے کر دی گئی۔ یہ شادی کئی سال چلی اور اس دوران اوپر تلے ان کے 6 بچے پیدا ہوئے۔ یہاں تو حالات بالکل اس زمانے کے رواج اور معمول کے مطابق چلتے رہے۔ اس کہانی میں یک لخت ایک موڑ آیا جس نے پلاٹ تل پٹ کر دیا۔ 60 کی دہائی کے اوائل کا ذکر ہے کہ اقلیم اختر اپنے خاوند کے ساتھ مرری کی مشہور مال روڈ پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ خاتون نے وقت کے عام دستور کے مطابق برقع اوڑھ رکھا تھا۔ اس دوران اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ معلوم نہیں آپ نے عظیم جاپانی فلم ساز کیرا کیروساوا کی فلمیں دیکھی ہیں یا نہیں۔ ان میں جب بھی کوئی ڈرامائی یا جذباتی واقعہ رونما ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس دن مرری کی مال روڈ پر ہوا چلی وہ محض فنی حوالے سے اہم نہیں تھا بلکہ خود کہانی کا کردار بن گیا۔ اس جھونکے نے وہ الاؤ بھڑکایا جس نے آنے والے برسوں میں بہت سوں کے کردار اور کیریئر کو خاکستر کر ڈالا۔ اقلیم اختر نے 2002 میں نیوز لائن کی عائشہ ناصر کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ جھونکے کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرنے کے لیے انہوں نے ایک لمحے کو نقاب اٹھا دیا۔ روایتی تھانے دار خامند کو اپنے 6
بچوں کی ماں کا چہرہ مال روڈ پر لوگوں کے درمیان یوں اریاں ہونا پسند نہیں آیا اور انہوں نے بیوی کو ڈانٹ پلائی بلکہ اپنی پولیس کی چھڑی سے ٹھوکا بھی دے دیا۔ اقلیم اختر کہتی ہیں کہ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کے اندر بغاوت کا شعلہ بھڑکا دیا۔ خاوند کی ڈپٹ میں انہیں اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ انہوں نے وہیں اپنا برقع نوچ کر مال روڈ پر پھینک دیا۔ وہ کہتی ہیں مجھے لگا کہ بس بہت ہو گئی، میرے اندر کئی مہینوں سے غصے اور محرومی کے جذبے پل رہے تھے، اس دن سب کچھ باہر آ گیا۔ میں اپنے خاوند کے مفلر کے چیتھڑے اڑانا چاہتی تھی، اس کے چہرے کو نوچ ڈالنا چاہتی تھی، اس کے بال اکھاڑ دینا چاہتی تھی۔ مجھے صرف ایک بات نے روکا کہ اس وقت مال روڈ پر بہت بھیڑ تھی۔ اقلیم اختر نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ اب وہ کسی خاوند کی بیوی نہیں بنے گی، وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی اور اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گی جہاں انہیں روکنے ٹوکنے اور ڈانٹنے ڈپٹنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ اسی انٹرویو میں کہتی ہیں کہ میں مردوں کو انہی کے کھیل میں شکست دینا چاہتی تھی۔ میرا خاوند پولیس میں تھا، اس لیے میں نے بہت سے طاقتور مردوں کو دیکھا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ تمام طاقتور مردوں کو اپنی بھڑاس نکالنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور یہ بھڑاس کسی بستر کے ساتھی کی صورت میں نکل سکتی ہے۔ مرد کا عہدہ جتنا بڑا ہوگا اس کی یہ ضرورت اتنی ہی شدید ہوگی۔ اقلیم اختر نے مردوں کی یہی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک ایجنسی کھول لی جس میں کئی خوبرو لڑکیاں ان کے لیے کام کرنے لگیں، جن میں فلموں کی بعض ناکام اداکارائیں بھی شامل تھیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کراچی یا لاہور جیسے بڑے شہروں کی بجائے راولپنڈی کا انتخاب کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ ان دو شہروں میں نیپیر روڈ اور ہیرا منڈی کی شکل میں پہلے ہی مقابلہ بہت سخت تھا۔ اسی دوران کسی طرح سے جنرل یحییٰ اور اقلیم اختر کے ستارے ٹکرا گئے۔ یہ ملاقات کہاں ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اس بارے میں مختلف راوی مختلف کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ خود اقلیم کہتی ہیں کہ یہ ملاقات نو نوش کی ایک محفل میں ہوئی تھی۔ یحییٰ خان بتاتے ہیں کہ میں جنرل رانی کو بچپن سے جانتا ہوں، جب میرے والد کی گجرات میں پوسٹنگ تھی۔ سردار چودھری نے لکھا ہے کہ یہ دونوں پہلی بار سیالکوٹ میں ملے جہاں رانی CMH میں زیر علاج تھی۔ ملاقات چاہے جہاں ہوئی اور جن حالات میں ہوئی، بہرحال کچھ ایسا ہی واقعہ جیسے روئی کو چنگاری دکھا دی گئی ہو۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ اقلیم اختر کے ہاں باقاعدگی سے آنے جانے لگے، حتیٰ کہ سردار چودھری کے بقول 1965 کی جنگ میں جب یحییٰ خان چھمب جوڑیاں سیکٹر کے انچارج تھے، اس وقت بھی محاذ جنگ پر گولوں کی دھنا دھن سے اکتائے تھوڑا وقت نکال کر اپنے الجھے ہوئے ذہن کو تراوت بخشنے فوجی ہیلی کاپٹر میں رانی کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ جنرل یحییٰ کی نظریں جنرل رانی کے علاوہ صدارت کی کرسی پر بھی لگی تھیں، اس لیے انہوں نے کچھ ایسی ڈوریاں ہلائیں کہ جنگ کے 3 برس بعد ہی جنرل ایوب باغیں جنرل یحییٰ کو سونپ کر اقتدار کے سرکش گھوڑے سے اتر گئے۔ ضرورت نہیں تھی، لیکن یحییٰ خان ملک میں دوسرا مارشل لا نافذ کر کے سیاہ اور سفید کے مالک بن گئے۔ جنرل یحییٰ کا اقبال بلند ہوا تو بیگم اقلیم کے اختر بھی اوپر اٹھتے چلے گئے۔ دروغ برگردنے راوی، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنرل صاحب اور ملک کی دوسری طاقتور اور مقتدر ہستیوں کی بھڑاس نکالنے کا کام صنعتی پیمانے پر کرنا شروع کر دیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب اخباروں میں ان کا تذکرہ جنرل رانی کے نام سے ہونے لگا۔ مشہور ہے کہ یہ خطاب انہیں ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اداکارہ ترانہ بھی جنرل رانی کی ٹیم کا حصہ تھیں۔ تاہم جس بڑی شخصیت کو اقلیم اختر نے جنرل یحییٰ خان سے متعارف کروایا وہ میڈم نور جہاں ہیں۔ یحییٰ خان کو میڈم کی آواز پسند تھی، کم از کم اس معاملے میں انہیں صاحب ذوق کہا جا سکتا ہے۔ جنرل رانی کے بقول ایک رات کسی عالم میں انہوں نے نور جہاں کا گیت سننے کی فرمائش کی تو جنرل رانی نے کہا، گیت کیا، میں آپ کو خود نور جہاں سے ملوا دوں گی، اور چند دنوں کے اندر اندر جنرل رانی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو یاد دلا دوں کہ یہ وہی زمانہ ہے جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی جاری تھی اور ملک 2 حصوں میں ٹوٹنے والا تھا۔ یحییٰ خان باصلاحیت اور ذہین فوجی افسر تھے۔ دوسری عالمی جنگ میں وہ بحیرہ روم کے محاذ پر لڑے اور جرمنوں کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئے۔ انہیں اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے کم عمر میجر جنرل ہیں۔ انہوں نے نئے دارالحکومت اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں کلیدی کردار ادا کیا اور کچھ عرصہ CDA کے چیئرمین بھی رہے۔ تاہم شراب و شباب کی عادت اور سب سے بڑھ کر اقتدار کی لت نے یحییٰ خان کو مکمل طور پر اپاہج بنا کر
کر رکھ دیا۔ اسے پاکستان کی بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنی تاریخ کے نازک ترین دور میں اس کی باغ دور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو فہم و فراست تو ایک طرف، ہوش و حواس تک سے بیگانہ تھا۔ سابق ایجی پنجاب رو رشید نے اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں لکھا ہے کہ جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی عروج پر تھی، اسی دوران یحییٰ خان پشاور میں سرکاری خرچ پر تیار شدہ اپنے بنگلے کا افتتاح کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس تقریب میں جنرل رانی بھی شریک تھیں۔ آگے کے حال کے لیے رو صاحب بتاتے ہیں کہ سوئمنگ پول کے سامنے رات کے 1-2 بجے تک شراب وغیرہ چلتی رہی، بڑا ہاؤ ہو ہوتا رہا، سرخ لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ وہاں پشاور کا ایک جرمن تھا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی اور اس کے متعلق مشہور تھا کہ CIA کی ایجنٹ ہے۔ وہ بکنی پہن کر سب کے ساتھ نہا رہی تھی۔ کھیل یہ تھا کہ اس محترمہ کو جریل اٹھا کر سوئمنگ پول میں پھینکتے تھے، وہ پھر باہر نکلتی تھی، کہے لگتے تھے۔ یہ اس وقت کا حال ہے جب ایسٹ پاکستان میں ہمارے بے شمار فوجی مارے جا رہے تھے اور ایسٹ پاکستان کے آخری دن تھے۔ چونکہ یہ قصہ میرے گھر کے سامنے ہو رہا تھا، میں دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اگر یہی حال ہے تو پھر ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔ جنرل یحییٰ خان کے زوال کے بعد جنرل رانی کا ستارہ بھی گہنا گیا اور انہیں کئی ماہ تک نظر بند رکھا گیا۔ مشہور وکیل SM ظفر نے ان کا مقدمہ لڑا اور کوشش کر کے انہیں رہا کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جنرل رانی کو ذوالفقار علی بھٹو پر بڑا غصہ تھا کہ ان کے دور میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے SM ظفر کو ایک خط میں لکھا، میری دوستی یحییٰ خان سے زیادہ تو بھٹو صاحب سے تھی، 1 سال سے وہ میرے آگے پیچھے رہے، میں ان کے لیے دعوتوں کا اہتمام کرتی رہی۔ بھٹو صاحب کے علاوہ بھی کئی پردہ نشینوں کو خدشہ تھا کہ جنرل رانی ان کے راز نہ کھول دے۔ اس کا ذکر سردار چودھری کی زبانی سن لیجئے۔ جنرل رانی کے پاس یحییٰ خان اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات کا تومار تھا۔ اس کے بقول یحییٰ خان نے نومبر 1968 میں اقتدار پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ فوج کے تقریباً ہر اہم آدمی کو جانتی تھی اور جرنیلوں کی رنگ رلیوں سمگلنگ، زر اندوزی اور دیگر کرتوتوں پر مبنی بہت سی کہانیوں سے واقف تھی۔ چودھری صاحب کی معلومات میں اس لیے شک نہیں کیا جا سکتا کہ جنرل رانی کی نظر بندی کے دوران انہوں نے 28 دن تک ان سے پوچھ گچھ کی تھی۔ بعد میں جنرل رانی کا معاملہ حمود الرحمن کمیشن تک بھی پہنچا۔ جب کمیشن نے یحییٰ خان سے جنرل رانی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں اس خاندان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے والد آغا سعادت علی کی بطور SP گجرات میں پوسٹنگ ہوئی، یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، رانی میری بہن کی طرح ہے۔ جنرل رانی کی نظر بندی ختم ہوئی تو انہوں نے SM ظفر سے ملاقات کر کے شکریہ ادا کرنا چاہا۔ SM ظفر لکھتے ہیں کہ اتفاق سے ان دنوں میری گاڑی چوری ہو گئی تھی، اس لیے جب جنرل رانی کی طرف سے کال آئی تو میں نے معذرت کر لی کہ میں نہیں آ پاؤں گا۔ اس پر انہوں نے اپنے بیٹے محسن رضا کو گاڑی دے کر بھیج دیا کہ وہ مجھے کانٹیننٹل ہوٹل سے لے آئے جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھیں۔ خیر ملاقات ہوئی اور جنرل رانی نے اپنے وکیل کا شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے ان کی جلد رہائی ممکن ہو سکی۔ اس کے بعد کا واقعہ بے حد دلچسپ ہے۔ SM ظفر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1 ماہ بعد سول لائن پولیس اسٹیشن لاہور سے اطلاع ملی کہ میری کار برآمد ہو گئی ہے۔ ہم نے DSP سے پوچھا کہ ہماری کار کہاں سے ملی، انہوں نے جواب دیا کہ آخری بار یہ کار محسن رضا کے پاس تھی، گویا ہم اپنی کار میں بیٹھ کر کانٹیننٹل ہوٹل گئے اور پھر اسی میں واپس اپنے گھر پہنچے۔ SM ظفر نے اس تحریر کے آخر میں 4 سوال اٹھائے ہیں۔ جنرل رانی جنرل یحییٰ تک کیسے پہنچی؟ بھٹو اور خرج جنرل یحییٰ تک کیسے پہنچے؟ جنرل رانی اور جنرل یحییٰ نظر بندی تک کیسے پہنچے؟ میری کار جنرل رانی تک کیسے پہنچی؟ ہم اپنی طرف سے 5ویں سوال کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اگر اس دن مرری کی مال روڈ پر ہوا کا وہ جھونکا نہ چلتا تو کیا پاکستان کی تاریخ اتنی ہی رنگینی اور سنگینی تک پہنچتی؟ یہ بتانا ضروری تو نہیں لیکن ضمناً سن لیجئے کہ جنرل رانی عدنان سمیع خان کی رشتے کی اور فخر عالم کی سگی نانی ہیں۔ ان کا انتقال 1 جولائی 2002 کو لاہور میں ہوا۔